أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله التجا ہے بارگاہ الہی کی اللہ رب العالمین مجھے 100% حق سچ کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اور سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ اور ایک آئیڈیل ہے۔ آپ کے افعال اور آپ کے اقوال، آپ کی تمام اعمال ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ اور ایک پیشوا کے طور پر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان قرآن کریم کے اندر واضح ہے۔ اللہ نے یہ اعلان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا حقیقتاً اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کیا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے بیزاری اختیار کیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نجات ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے دوری ضلال بعیدہ ہے، دور کی گمراہی ہے۔ اللہ نے صرف گمراہی نہیں کہا بلکہ دور کی گمراہی ہے۔ جو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہٹ کر اپنے خواہشات اور اپنے منمانی کرے گا تو اس کا زندگی ضلال بعیدہ دور ہوگا۔ تو اس لیے آپ کی اطاعت میں کامیابی ہے، آپ کی خلاف ورزی یہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرامین پیش کروں گا، کچھ فرمان عالی شان بیان کروں گا کہ جو وہ فرامین، وہ اقوال، وہ وصیتیں صحابہ کرام کے ذریعے سے لے کر آج تک ہم تک پہنچی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کا ایک حصہ بننی چاہیے، کہ ہمارے خوشی، ہمارے ناراضگی، ہمارے غم، ہر حالت میں ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنے زندگی کا جامہ پہنائیں گے تو ہماری زندگی سدھر جائے گا، ہماری زندگی کامیاب والی زندگی بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ وصیت کرتے ہیں، کچھ نصیحت فرماتے ہیں۔
اور وہ وصیت اسی صحابی سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طریق سے ہم تک پہنچی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصیت کرنے کا، جو نصیحت کرنے کا طریقہ کار ہوتا تھا مختلف ہوتا تھا. کبھی محفل کے اندر، کبھی مسجد کے اندر، کبھی مجلسوں کے اندر تمام صحابہ کو خطاب کرتے تھے اور فرماتے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. اے میرے صحابہ، اگر میں آپ کو کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کر دوں، اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارے دلوں کے اندر محبت بڑھ جائے گا. کیا میں تمہیں بتاؤں؟ لیکن بس اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صحابی کو خطاب کرتے تھے، اے میرے صحابی، کیا یہ عمل تم بجا لاؤ گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے یہ ہوگا. تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعمل بما یعمل بہن. کون ہے تم میں سے یہ چند کلمات لے لے اور اس پر خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کروائے. فقام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی رسول آپ بتائیے مجھے، میں ان کلمات پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی عمل کرواؤں گا، وہ کلمات کون سا ہے؟ فأخذ بيدي فقال فعدهن خمسا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے انگلوں کے اندر گمان کرنا، شمار کرنا شروع ہو گیا. آپ نے 4 نصیحتیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے مجلس کے اندر میرا ہاتھ پکڑا اور میرے انگلیوں کے اندر ایک ایک انگلی پکڑا اور گننا شروع کر دیا. وہ نصیحتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر ایک حصہ بنائے. ہم سب اپنے آپ کو نصیحتوں پر عمل کرنے کی لازمی قرار دینی چاہیے. آپ نے فرمایا فأخذ بيدي، آپ نے میرے انگلی سے پکڑا، فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر، تكن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. دوسری انگلی پکڑ کر فرمایا وارض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس. اے ابو ہریرہ، اللہ کی دیے ہوئے نعمتوں پر راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے بڑا مالدار و غنی ہو جائے گا. تیسرا انگلی پکڑ کر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اے ابو ہریرہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مؤمن بن جائے گا، بہترین مومن بن جائے گا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اے ابو ہریرہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، تَكُنْ مُسْلِمًا، تو سب سے بڑا مسلمان بن جائے گا. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ. اے ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا مت کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا. یہ 5 نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے انگلیوں میں شمار کرنا شروع کیا کہ یہ 5 نصیحتیں اپنے زندگی کے اندر اس کو جامع پہنا ہے. کتنے عظیم باتیں ہیں، یہ کتنے عظیم نصیحتیں ہیں کہ ہم سنتے رہتے ہیں اور اپنے زندگی سے ان نصیحتوں کو دور کر دیتے ہیں. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نصیحت کرتے ہیں اور 7 باتوں کا نصیحت کرتے ہیں. ممکن ہے آپ نے سنے ہوں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، وَأَمَرَنِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ، میرے خلیل، میرے دوست نے مجھے 7 باتوں کا نصیحت کیا ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں
میرے دوست میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا مجھے نصیحت فرمایا. اے ابو ذر ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہے تمہیں. سب سے پہلے فرمایا وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ. اے ابو ذر آپ غریب مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب جایا کرو. پہلے نصیحت اے ابو ذر غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرو اور صرف محبت نہیں ہے ان کے قریب بھی جایا کرو. ہم تو امیروں سے محبت امیروں سے خند پیشانی امیروں سے تعلقات کو بڑھانا لیکن جب غریب آ جائے تو ہمارے پیشانے میں ترشی آ جاتے ہیں. جب غریب آ جائے تو ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہو غریبوں سے محبت کر ان کے قریب جایا کر. کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا غریب مسکینوں کا حق پامال کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. آپ کا حکم یہ ہو کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرتا ہوں کہ غریبوں سے مسکینوں سے محبت کیا کرو ان کے قریب جایا کرو. ان سے کیا ہوتے؟ آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا جنت میں میرا ساتھ ایسا ہوگا. میرا ساتھ 2 انگلیوں کے برابر جو فاصلہ ہے ایسا ہوگا جنت میں میرا ساتھ. تو اس لیے آپ نے یہ حکم دیا. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا داعی تھے قرآن کا مبلغ تھے. یہ بات اپنے طرف سے آپ نے نہیں فرمایا بلکہ قرآن کریم کے اندر سے اللہ رب العالمین نے پہلے سے قرآن نازل فرمایا. وہ کیا ہے؟ سورۃ البلد کے اندر آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. بس یہ انسان مشکل گاتی میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ یہ انسان مشکل زندگی میں مشکل گاتی میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اے انسان تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ مشکل گاتی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ. وہ مشکل گاتی یہ ہے کہ گردنیں آزاد کرنا ہے. قرضدار لوگوں کی گردنوں کو قرض سے چھڑانا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. گردنیں آزاد کرنا یہ مشکل ہے. اس وقت کتنی مشکل ہوتا تھا ایک گردن آزاد کرنا. ایک مسلمان کفار کی جیل کے اندر ہو اور اس کو گردنیں آزاد کرنا کتنے پیسے لگ جاتے ہیں اس میں. اور اس وقت کے اندر بھی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اور وہ مشکل گاتی کیا ہے؟ بھوک کی حالت میں نفسا نفسی کی حالت میں مشکل حالت میں بھوکوں کو کھانا کھلانا یتیموں سے محبت کرنا. یتیما ذا مقربہ. کون سا یتیم کون سا مسکین؟ اللہ فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ قریبی یتیم ہے قرابت والے یتیم ہیں ان کو کھانا کھلانا. او مسکینا ذا متربہ. خاک میں ملا ہوا یتیم کو کھانا کھلانا. بحال کوئی سرپرست نہیں ہے بھوکا ہے نفسا نفسی کا عالم ہے. ایسے حالت میں ان کو کھانا کھلانا اس لیے یہ مشکل گاٹی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مشکل گاٹی ہے لیکن یہ انسان اس مشکل گاٹی میں کیوں داخل نہیں ہوتا؟ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ بھی مشکل گاتی ہے. اللہ رب العالمین منافق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ شخص کو یاد کرو جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو یتیم کو بھی دھکا دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف ترغیب بھی نہیں دیتے. یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مذمت کیا ہے. نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں اس چیز پر. اللہ نے اس شخص کی مذمت کیا ہے. تو پہلی نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو ان کے قریب جایا کرو. اور دوسرا نصیحت اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. اے ابو ذر اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھا کرو
اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھا کرو جو تم سے مالدار ہے، جو تم سے بڑا ہے عہدے میں، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ان کی طرف مت دیکھا کرو، کیونکہ تم اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا بے قدری کرو گے، بلکہ تم سے جو نیچے ہے قدر و منزلت میں دنیا کی زندگی میں ان کی طرف دیکھا کرو، تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ اس کی عام مثال ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے بس ہے، بے حال ہے، ان کی طرف دیکھو، پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، یا اللہ تو نے مجھے تو اس سے اچھا بنایا ہے، تو نے تو مجھے دیا ہے کچھ چیز، تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ اور یہ بات ایک حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا خصلتان من کان فیہ کتب عند اللہ شاکرا صابرا، دو خصلتیں، دو باتیں جس انسان کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندہ شکر گزار صبر کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے، دو باتیں جس انسان کے اندر ہو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندے کا نام شکر گزار بندہ، صبر کرنے والا بندہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے نعمتیں ہیں، وہ کون سے باتیں ہیں؟ پہلی چیز، جو بندہ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو دنیا دار ہے، جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو علماء ہے، جو متقی ہے، جو عبادت گزار ہے، ان کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ رشک کرتے ہیں، اس کے دل بھی کرتے ہیں کہ میں بھی ان کی نقش قدم پر چلوں۔ اللہ کے ہاں یہ بندہ شکر گزار صبر کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بندہ اللہ کے ہاں شکر گزار اور صبر کرنے والا بندہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی کے اندر ہمارا رویہ برعکس ہوتے ہیں، ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم ان کے خلاف ان کے ساتھ رش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اور تیسری نصیحت، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اے ابو ذر صلہ رحمی کو ملایا کرو اگرچہ صلہ رحمی تو سے دور بھاگ جائے۔ تیسری نصیحت، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں کہ ابو ذر رشتوں کو ملایا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو اور رشتوں کو کاٹا نہیں کرو۔ اگر وہ کاٹتے ہیں تم نے نہیں کاٹنے، اس سے ملانے ہیں۔ لیکن معاشرے کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں رشتہ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر پہ تحفہ لائے، تحفہ تحائف لائے تو پھر ہاں رشتہ نبھایا جا رہا ہے، اور اگر تحفہ تحائف نہ لائے تو ہم پھر قطع تعلق ہی کرتے ہیں، رشتہ نہیں ملایا جا رہا ہے۔ نہیں ہے، رشتہ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے کاٹے تم اس سے ملاؤ، وہ تم سے منہ موڑے تم اس سے ملاؤ، وہ تم سے بات نہیں کرے تم اس سے بات کرو، ان سے ملاؤ۔ تو یہ ہے رشتہ ملانے کا مطلب، یہ ہے رشتوں کو ملانے کا مطلب۔ اور اللہ رب العالمین یہ بات قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے کہ لوگوں رشتوں کو اس طرح ملاؤ کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس ذات سے جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، جس کے نام سے اللہ سے مانگتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈر جاؤ اس ذات سے تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کی واسطے سے تم اللہ سے مانگتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، اللہ کے لیے مجھے مت مارو، اللہ کے لیے میرا حق مت کہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے واسطے سے تم دوسرے سے مانگتے ہو، اسی طرح رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈر جایا کرو۔ والارحام، اور رشتہ کاٹنے سے بھی اللہ سے ڈرو، رشتوں کو ملایا کرو، رشتوں کو جوڑو۔ اور یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیدا فرمایا، یہ صلہ رحمی جو ہے اللہ کا جو ہے پیر پکڑا اور کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں مت بھیجنا، لوگ مجھے کاٹے گا، لوگ مجھے جوڑے گا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے صلہ رحمی، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا۔ تو اسے یہ رشتہ بہت نازک ہے، لیکن دنیا کے اندر کیا ہوتے ہیں، رشتہ کرنے سے پہلے ہم جانچ پڑتال نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے،
اور رشتہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کے اندر خامیاں نکل دیتے ہیں. تو کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں رشتہ کرنے سے پہلے تلاش کرو، پہلے اس کے اندر دیکھو، جو خامیاں ہیں پہلے دیکھو، اور جب رشتہ ہو جائے تو اس کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کو ملانے کی کوشش کرو. لیکن آج کل ہر گھر کے اندر رشتہ توڑنے کا کینچی رکھا گیا ہے. صبح سے ہر گھر کے اندر نکلتے ہیں، شام تک کئی گھروں کو لڑا کر واپس آتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمْ، میں رشتوں کو ملاؤں، رشتوں کو نہیں کاٹوں. اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا. لوگوں یاد رکھو، جس انسان کے اندر 3 باتیں ہو اللہ رب العالمین اس کا حساب آسان کر کے لے گا. جس انسان کے اندر 3 چیزیں ہو اللہ اس کا حساب آسان کر کے لے گا. اور جب یہ حدیث سامنے آ گیا، قرآن کریم کے اندر بھی آیت ہے اللہ لوگوں کا حساب آسان لے گا. سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ حساب بھی ہو آسان لیکن سمجھ نہیں آئی مجھے. اگر اللہ کسی انسان سے پوچھے اے انسان تجھے میں نے 70 سال زندگی دیا، 70 سال نہیں ہے 60 دنوں کا حساب دو، کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے حساب. تو آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جو تم سمجھ رہی ہو وہ نہیں ہے، بلکہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کو بلائے گا، اللہ کے منظر میں پیشی ہوگا، اللہ فرمائے گا جاؤ تجھے میں نے معاف کر دیا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ آسان حساب. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان کے اندر 3 صفت ہو، 3 باتیں ہو اللہ اس کا حساب آسان کر کے لے گا. اور یہ 3 باتیں ضرور نوٹ کریں. ثلاث من کان فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، 3 باتیں جس انسان کے اندر ہو اللہ اس کا حساب آسان کر کے لے گا. وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اپنے رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے گا. قالوا لمن یا رسول اللہ، صحابی جب سن رہے تھے فرمایا لمن یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول یہ 3 باتیں کون سے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں، آپ بتائیں ہمیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 3 باتیں یہ ہیں. قال تعطی من حرمک، تو اسے عطا کر جو تجھے محروم کرے، تو اسے دے جو تجھے محروم کرے. اور یہ بات بہت مشکل ہے، تو اس کو دو، اس کو عطا کرو جو تجھے محروم کرے. اور آج کل اگر کسی کو شادی میں نہیں بلایا جائے تو پھر وہ آپ سے دور ہو جائے گا. مجھے بلایا نہیں ہے، مجھے بلایا نہیں اس چیز میں، کسی کو دعوت نہیں دے گا تو پھر وہ یہی رویہ استعمال کرے گا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جو تجھے عطا کر، جو تجھے منع کرے تو اسے عطا کرو، جو مانگنے آ جائے اسے دے دو، دھکا نہیں دینا اس کو جو آپ کے پاس استطاعت میں ہے. اور دوسرا چیز وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو اس کو معاف کرو جو تجھ پر ظلم کرے، جو تجھ پر ظلم و زیادتی کرے تو اس کو معاف کرو. اور یہ بھی مشکل ہے معاشرے کے اندر. اگر ہمیں کوئی مکہ مارے تو ہم مکہ کے بدلے میں کیا اس کو بدلہ دیں گے، ہمیں کوئی زبان سے بات کرے تو زبان کے بدلے میں کتنا ہم جواب دیں گے. اور یہ صفت، یہ مثال کس انسان کے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پائی جاتی ہے. مکہ فتح ہونے سے پہلے آپ کی دان مبارک شہید کر دیا گیا، آپ کی رخسار کو خونسار کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کو 2 چیل کیا گیا. لیکن جب مکہ فتح ہوا صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے آج الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن قصاص کا دن ہے، ایک ایک کر ہم بدلہ لیں گے. جس طرح ہمیں مارا گیا، ہمیں کاٹا گیا، ہمیں ریگستان کے اندر کھینچا گیا، ہم بھی اسی طرح بدلہ لے کر رہیں گے. جیسے اللہ کے رسول نے آواز سنا، اب نے فرمایا کون ہے آواز کرنے والا؟ آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن دوسری کا دن ہے. آپ نے فرمایا میں سب کو معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. جس طرح میرا بھائی یوسف علیہ السلام نے
بھائیوں کو ظلم کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا میں سب کو معاف کرتا ہوں، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی زندگی کا ایک اسوہ حسنہ تھا۔ اسی لیے شاعر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محبت کیوں جس نے دریا بہائے، محبت کیوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کی جوہر دکھائے کہ خود کھائے جور جواہر لٹائے۔ مشقت و تکلیفوں کے بعد بھی سب کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھے رشتہ کاٹے تم رشتہ ان سے ملاؤ۔ تین باتیں جس انسان کے اندر ہو اللہ اس کا حساب آسان کر کے لے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تجھے معاف کر دیا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی ان سے شامل کرے۔ اور جب آپ نے یہ تین باتیں ذکر کیا، صحابی کہنے لگے قال اذا فعلت ذلك فما لي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر میں یہ تین باتوں پر عمل کروں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ آپ کا حساب آسان کر کے لے گا اور جنت میں آپ کو رحمت کے زیرے سے داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے صلہ رحمی کو ملانا اس معاشرے کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے بہت سارے موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن صلہ رحمی جو عظیم عمل ہے اور بہت خطرناک نازک چیز ہے، اس بارے میں ہم بہت کم سنتے ہیں اور بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ اور آخر کے دن پر یقین رکھنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کو ملائے۔ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں تو صلہ رحمی کو ملائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو صلہ رحمی کو ملائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کے رزق کو بھی کشادہ کروں گا، اللہ اس کی رزق کو بھی فراخ کرے گا اور اس کی عمر کو بھی لمبا کر دوں گا۔ اور صحیح حدیث مسلم کے اندر ہے۔ اور چوتھا نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو فرمایا وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اے ابو ذر اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ لیکن ایک طرف اللہ کے رسول اپنی امت کو خوددار بنا رہے کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، ایک طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی مانگنے آ جائے اسے دے دو، اسے دھتکارنا نہیں ہے، اسے دھکیل دینا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یہ اسوہ حسنہ ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اور پانچواں نصیحت وَأَمَرَنِي أَلَّا أَقُولَ بِحَقٍّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اے ابو ذر حق بات ہر وقت جس حالت میں بھی ہو لوگوں کے سامنے کہنے ہیں۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَقُولَ بِحَقٍّ، کوئی بات میں نہ کہوں مگر حق کے ساتھ، کوئی بات ہو اللہ کے دین کے بارے میں چھپانے نہیں ہے اس کو۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے اور آپ اس کو چھپاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے ہم گرفت ہوں گے، چاہے عالم ہو چاہے عوام ہو۔ اس اللہ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، لوگوں یاد رکھنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کے پاس حق بات کا علم ہے، حرام حلال کا تمیز ہے، پھر بھی چھپاتے ہیں اس کو۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، فرشتوں کو بھی لعنت ہو جو حق بات چھپائے گا، اور قیامت کا دن ہوگا پھر اس کا بدلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ دنیا میں تو لعنت ہے لیکن قیامت میں وعد کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے وصیت کیا کہ کسی بھی حالت میں ہو حق بات کہنے سے ڈرنے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے۔ اور چھٹا نصیحت وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اے ابو ذر اللہ کے علاوہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی ڈرنے نہیں ہے۔ آپ حق بات بیان کرو، لوگ آپ کو ملامت کہیں گے، لوگ آپ کو بولیں گے، لوگ آپ کو گالی دیں گے، آپ کو پتھر ماریں گے، لیکن لوگوں کی ملامت سے ڈرنے نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں موجود تھے کہ اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب مسلمان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دینا کہ مشرکین مکہ کے سامنے کھڑا ہو کر میں کلمہ پڑھوں گا، دعوت دوں گا ان کو، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کرنا، آپ کو ماریں گے،
آپ کو قتل کریں گے۔ فرمایا اللہ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہ جذبات قابو میں نہیں آ رہے، آپ مجھے اجازت دے دینا۔ اجازت دیتے ہیں، جیسے ہی مکہ کی قریش کے سامنے جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگوں یہ نبی حق ہے، یہ نبی سچا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اور جب اعلان کرتے ہیں ہر طرف سے پتھروں کی برسات آتے ہیں، آپ کو لہو لعان کرتے ہیں، اور صرف عبداللہ بن عباس آتے ہیں بچانے کے لیے اس کو۔ تو یہ ہے حق بات کہنے سے ڈرنے نہیں ہے، لوگوں کی ملامت کو بھی پس پش ڈالنے ہیں، اور یہ بات صحابہ کرام کے اندر موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، لوگوں یاد رکھنا جو اللہ کے دین سے منہ پھیرے گا اور اللہ کے دین سے دور ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ ایسے لوگ لائیں گے جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور کفار پر سخت ہوں گے، آپس میں نرم ہوں گے۔ اور یہ صحابہ کرام تھے جو کفار پر سخت تھے اور مسلمانوں پر نرم تھے۔ اور ساتواں آخری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا وہ یہ ہے وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وصیت کیا کہ اے صحابی اے ابو ذر کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو پڑھ لیا کرو اور اس کو مت کم سمجھا کرو۔ اور یہ دین جو گزر رہے ہیں آخری دن ہے، اور یہ کتنا عظیم دن ہے، تکبیرات الگ سے اور اس کلمات کو پڑھنے سے الگ سے، تو اللہ رب العالمین ہمارے میزان حسنات میں بہت باری کر دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمات کو کثرت سے پڑھ لیا کرے، اس سے اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں بھی وزنی کر دے گا، اور یہ سارے دنیا کی نعمتوں کا دار و مدار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہے۔ تو اپنے زبانوں کو اس کلمات کے ساتھ تر رکھا کرے، یہی ہماری زبان کے ساتھ یہ کلمات نکلتے ہوئے ہم موت آ جائے اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔